بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں ایک بار پھر ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت اور زبردست بیان۔ دوستو، اس بیان کا عنوان ہے خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلی بیٹی حسن حسین کی اماں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے بارے میں خاص بیان۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اس بیان کو آپ پورا ضرور سنیں۔ چلیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں بیان کی طرف۔ جس کا ابا امام الانبیاء ہو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بچی کتنی خوش نصیب ہوگی جب وہ پیدا ہوئی تو مکے والوں نے امام الانبیاء کو مبارکباد دی۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ابا کا علمی نمونہ تھی۔ آپ اخلاق و کردار میں اپنے ابا کا ایک بہت بڑا چلتا پھرتا مشعل راہ کا ایک نمونہ تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گود میں پالا، ساری بہنوں سے چھوٹی۔ سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں لے لے کر پیار فرمایا کرتے تھے۔ غربت کی حالت تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جتنی دولت حضور کے حوالے کی، آپ نے وہ ساری کے ساری غربا میں تقسیم فرما دی۔ اندازہ لگا اس خاتون جنت کی عظمتوں کا کیا کہنا، اس کے مرتبے کا کیا کہنا، جس نے شاب ابی طالب میں 2.5 برس تک کالی کملی والے کے ساتھ ہو کر درختوں کے پتے چبائے۔ زہد و تقوی میں نرالی۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب کسی بچی کی والدہ رخصت ہو جائے دنیا سے، ابا کے دل میں اس کی اور الفت بڑھ جاتی ہے اور عظمت بڑھ جاتی ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو فاطمۃ الزہرا کا خاص خیال رہنے لگا۔ نگاہ نبوت نے تربیت فرمائی۔ خدا کی قسم، جس جوان پہ ایمان یقین کی حالت میں نبی کی نگاہ پڑ گئی، اس کو اتنا اونچا کر دیا، ساری امت سے اونچا بنا دیا۔ ایک نگاہ نبوت نے جس کو اتنا اونچا کر دیا ہو، جو نبوت کی گود میں پلی ہو، جس نے امام الانبیاء کے ہاتھوں سے کھایا پیا ہو، جس نے امام الانبیاء کے لاکھوں مرتبہ بوسے لیے ہوں، جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ابا کہہ کے بلاتی ہو، اور آواز سن کر کالی کملی والے جس کی بےتاب ہو جاتے ہو، کیا کہنا اس فاطمۃ الزہرا کی عظمتوں کا۔ مدینہ پاک میں شادی کے بعد سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہیں۔ بیمار پرسی کے لیے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ دروازے پہ کھڑے ہو کر اجازت چاہی، آؤ مسلمانوں، لاہ عمل معلوم کرو، اسلام کے عظیم بانی ساری کائنات کے سردار کا طریقہ کار معلوم کرو۔ بیٹی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے فرمایا، فاطمہ، میں تیرا ابا آنا چاہتا ہوں، اجازت دو۔ اندر سے گھبرائی ہوئی آواز میں جواب آیا، رونے جیسی آواز میں جواب آیا۔ آواز آتی، ابا تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو، پھر تشریف لانا۔ سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اندر پھینک دی۔ اس کے بعد آواز آئی تشریف لے آؤ۔
اندر تشریف لے آئے. علماء نے لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لختے جگر اور میرے جگر کے ٹکڑے کیا بات ہوئی, چادر کیوں مانگی؟ عرض کرنے لگی ابا بدن پہ اتنا کپڑا نہیں ہے جو آپ کے سامنے پہن کر آ جاؤں. ایک اور دوسرے وقت میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتون جنت کے یہاں تشریف لائے. دیکھا نماز پڑھ رہی ہے. نماز پڑھنے کے بعد خاتون جنت رونے لگی. آپ نے فرمایا بیٹی کیوں, کیا گھبراہٹ ہے, کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگی ابا جان اتنی تنگ دستی ہو گئی, 4 دن کا فاقہ ہے, بیٹھ کی نماز ادا کر رہی ہوں, کھڑی ہو کر نماز پڑھنے کی ہمت نہیں. بڑی تنگ دستی ہے, بڑی پریشانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ آج میری لخت جگر گھبرا گئی, آج میری نور نظر گھبرا گئی. دریائے کرم جوش میں آیا اور فرمایا فاطمہ یہ ذرا مصلا تو اٹھا اپنا. مصلا اٹھایا, نیچا مصلے کے نیچے نظر ڈالی, سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. فرمایا لخت جگر جتنا تیرا دل کرے اٹھا لے, جتنا دل کرے سمیٹ لے, یہ خزانہ ختم ہونے والا نہیں, پر ایک بات یاد رکھ لے میری. فرمایا قل متاع الدنیا قلیل, قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا. میری بیٹی جتنا دل کرے سونا اٹھا لے, جتنا دل کرے چاندی اٹھا لے, شاہی محل بنا لے, بنگلے بنا لے, کوٹھیاں بنا لے, بڑا کچھ استعمال کر لے, یاد رکھے دنیا ایسی بے وفا ہے آخرت میں تیرا حصہ نہیں رہنے دے گی. آخرت پرہیزگاروں کے لیے ہے, اللہ والوں کے لیے ہے, عیش و عشرت والوں کے لیے نہیں. اس زمانے کی اگر بیٹی ہوتی تو کہتی ابا آخرت تو جب آئے گی بھوکے تو ہم مر رہے ہیں, دیکھی جائے گی آخرت میں تو اٹھاتی ہوں. خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے, علماء نے لکھا ہے فاطمہ الزہرا نے مصلا ڈھانپ دیا اور کہنے لگی ابا اگر میری آخرت بگڑتی ہے تو میں سونے پہ تھوکنے کو بھی تیار نہیں. شعب ابی طالب کا زمانہ ہے, مکہ مکرمہ میں ظالم کافروں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی, اہل بیت کو بھی, صحابہ کرام کو بھی ایک پہاڑی کے درے میں قید کر دیا. دعا کرو اللہ ایسا وقت ہم پہ نہ لائے, ورنہ آزمائش میں پورا اترنا کسی کے بس کا روگ نہیں ہے. وہ تو انہی لوگوں کا حصہ تھا جن کے ساتھ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ 1-2 دن نہیں 2.5 برس تک درختوں کے پتے نہ ملے. علماء اکرام نے لکھا ہے کہ ایک مائی ہے, اس کی گود میں بچہ ہے, جب کھانا نہ ملا پینا نہ ملا مکے والوں نے بائیکاٹ کر دیا. ان کے ہاتھوں آٹا نہیں بیچنا, غلہ ان کو نہیں دینا, جاؤ ان کو نہیں دینے, پانی ان کو نہیں دینا. مسلمانوں کی مختصر سی جماعت ہے, مکے والے دودھ پیئیں, مکھن کھائیں, سبزیاں ترکاریاں کھائیں, گوشت کھائیں. خدا کی قسم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے اور مختصر سی جماعت ماننے والوں کے 8 دن کے واقع ہو گئے. آج تم بھی سارے جنتی بنے بیٹھے ہو, میں بھی اپنے آپ کو جنتی سمجھتا ہوں. یقین جانو
اس اسلام کے باغ پہ، اس گلشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس نبوت کے چمن پہ جو صحابہ کا خرچ ہوا، جو حضور کا خرچ ہوا، قیامت تک کی ساری امت مل کر 100 میں سے ایک حصہ بدلہ نہیں اتار سکتی۔ کوئی مذاق تھا کلمہ پڑھنا؟ مسلمان ہونے کا اعلان کیا نہیں اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے نہیں۔ نہ وہ عورت کو دیکھتے تھے، نہ وہ مرد کو دیکھتے تھے، نہ وہ چھوٹے بڑے کو دیکھتے تھے، ٹوٹ پڑتے تھے۔ دینی دشمنی ایسی تھی، نہ قبیلے کا کچھ بنتا تھا، نہ برادری کا کچھ بنتا تھا، سارے کے سارے اکٹھے ہو کے مارا کرتے تھے۔ اور کسی بھی کیا ترس کھاتے، اسلام میں سب سے پہلی شہادت۔ تمہیں تو صرف ایک شہید کا پتہ ہے نا، مطلب کا جو ہے صرف ایک۔ اسلام میں سب سے پہلی قربانی، سب سے پہلی شہادت، سب سے پہلا اتنا بڑا مصیبتوں کا پہاڑ سر پہ اٹھانے والی 70 سالہ ایک مائی ہے۔ ایسے وقت میں شہادت ہوئی جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جوان عورت نہیں، قبیلہ ساتھ نہیں، خاندان نہیں، سارا مکہ دشمن ہے۔ مکے کے چودھری نے سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیروں میں رسے باندھ دیے، ایک اونٹ اس طرف کھڑا کر دیا، ایک اونٹ اس طرف کھڑا کر دیا، اس کے گلے میں رسا ڈال دیا، اس کے گلے میں رسا ڈال دیا، برچا لے کر سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، او سمیہ بعد آ جا، تو مکے کی بوڑھی عورت ہے، قریش کی بڑی عورت ہے، تیرا احترام کرتے ہیں، بعد آ جا ورنہ تیرے چیر کر ٹکڑے کر دوں گا۔ اللہ غنی، سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آخری وقت میں اپنے بیٹے کو حضور کی خدمت میں بھیجا اور عرض کرنے لگی، میرے آقا میرا دل چاہتا ہے ادھر میرے ٹکڑے ہو، ادھر آپ دیکھ رہے ہو۔ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نے جا کر کے عرض کر دیا، اندازہ لگا کالی کملی والے کے کلیجے پہ کیا بیتی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمیہ کہتی ہے، بیٹا جلدی جا، میرے آقا کو میرا جا کے آخری سلام پہنچا دے، آخری سلام میرا پہنچا دے، اور عرض کر دے میری تمنا ہے ادھر دم نکل رہا ہو، ادھر آقا تیری جھولی ہو اور میری قبولیت کے لیے دعا ہو رہی ہو۔ عنہا کے بیٹے کے واپس حضور نے پیغام پہنچا دیا۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں اس مائی کے پیروں سے اڑی ہوئی خاک پہ کہ جس کو پیغام حضور دے رہی ہیں، سمیہ پکی رہنا، صبر کرنا، مالک کائنات کی قسم ہے جنت کے دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں اور جنت میں اللہ تعالیٰ تیرا انتظار فرما رہے ہیں۔ ایک ہمارا زمانہ ہے، ہمارے بیٹے انتظار کر رہے ہیں، ابا جان کب مرے تو میں یہ زمین قابو کروں، ابا جان کا جنازہ کب اٹھے تو یہ دکان کے پیسے بانٹوں گا، اس مکان کو یوں کروں گا، یہ بڈھا بڑا خراب کر رہا ہے، پتہ نہیں کب مرے گا۔ یار دنیا مر رہی ہے، اس بڈھے کی موت بھی نہیں آتی۔ آؤ، جس اولاد پہ ساری عمر مرتے ہو گئے وہ تیرے مرنے کی رات دن دعائیں کرتے پھرتے ہیں۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پیغام سن کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور سامنے تشریف لے آئے۔ ابو جہل کہنے لگا، سمیہ کلمے کا انکار کر دے،
سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دے دیا، او مکے والوں، او مکے کے سرداروں، او مکے کے چودھریوں، او قریش کے خاندان کے معززین لوگوں، تم جانتے ہو یہ کلمہ میں زبان کی نوک سے نہیں پڑھتی، میں نے صرف زبان سے نہیں پڑھا، یہ کلمہ میں نے اوپر سے نہیں پڑھا، میرے خون کے قطرے قطرے میں بسا ہوا ہے، میری نس نس میں رگ رگ میں بسا ہوا ہے، تم سارے مکے والے مل کر میرے خون کے قطروں سے کلمہ نہیں نکال سکتے۔ اپنے رحمان پہ اس کو ناز ہے۔ ابو جہل کہنے لگا تیرے بوڑھے سے میں شرم کرتا ہوں، عمر رسیدہ تھی، عمر کافی تھی نا، تھر تھر کانپ رہی ہے، یوں رسے بندھے ہوئے ہیں۔ ابو جہل کان میں آ کے کہنے لگا کانپنے تو لگ گئی نا، ڈر گئی، اب تو بعد آ جا میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ تو کہنے لگی یہ میری جان کی کمزوری ہے، تجھے پتا ہے؟ وہ سیدہ سمیہ کہنے لگی او ابو جہل، او عتبہ، او شیبہ، او ولید ابن مغیرہ، او تمام کے تمام مکے کے کافروں، او امیہ بن خلف، یہ مکے کے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، میرے ایمان میں فرق نہیں آ سکتا۔ میں گھبراتا ہوں تم سے، اللہ میرے سامنے ہے اور میرا محبوب میرا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے ہیں، میں کس حال میں انکار کر دوں؟ ابو جہل کہنے لگا میں تیرے چیر کے ٹکڑے کر دوں گا، میں برچے مار مار کے تجھے لو لہان کر دوں گا، تیرا قیمہ بنا کر ہوا میں اڑا دوں گا۔ سیدہ سمیہ کہتی ہے دیر نہ کر، او مکے کے ظالموں اور چودھریوں، دیر نہ کرو، تم مجھے زیادہ نہ ترساؤ، تمہاری نظر سمیہ پہ ہے، میری نگاہیں کھلی ہوئی دیکھ رہی ہیں، بہشت کے 8 دروازے سامنے مجھے کھلے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تم کون ہو مجھے ورغلانے والے؟ چنانچہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک اونٹ ادھر دوڑایا گیا، ایک ادھر دوڑایا گیا، برچھا مارا، چیر کر ٹکڑے کر دیے گئے۔ اسلام میں سب سے پہلی شہادت، سب سے پہلی قربانی، سب سے پہلا اتنا بڑا کارنامہ 70 سالہ مکے کی عورت کا ہے جس کے تم نام سے بھی واقف نہیں ہو۔ اسی طرح میں عرض کر رہا تھا، جس فاطمۃ الزہرا کے سامنے ایسی ایسی عورتوں نے قربانی دی ہو، اس کا کتنا مضبوط ایمان ہو گیا ہوگا، اور وہ کتنی اپنے آپ کو عظیم ترین مائی بنانے کی کوشش کرتی رہی ہوگی۔ سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں کچھ غلام آئے غنیمت کے، تو علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا نے فرمایا کہ فاطمہ جھاڑو لگاتی ہو، کپڑے دھوتی ہو، کھانا بناتی ہو، چکی چلاتی ہو، چھالے پڑ گئے، گٹے پڑ گئے، آج تمہارے ابا کے پاس کچھ غلام آئے ہوئے ہیں، جا کے سوال کر دو، ایک آدھ خادمہ مل جائے، خادم مل جائے، کچھ مدد ہو جائے گی۔ اللہ غنی خاتون جنت تشریف لائی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، اور ابا کے پاس بیٹھ کر واپس تشریف لے گئی، کچھ مطالبہ نہیں کیا، کچھ مانگا نہیں، کچھ کہا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ آج میری بیٹی کسی کام سے آئی، پھر واپس چپکی چلی گئی۔ اندازہ لگا اس مائی کا کیا کہنا جس کے دروازے پہ عموماً ہمیشہ فاطمۃ الزہرا کا وہ دروازہ ہے جس پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا کرتے تھے۔ خود حضور تشریف لائے اور فرمایا بیٹی آج معلوم ہوتا ہے کسی کام سے آئی تھی اور تم نے بتایا نہیں۔ شرم کی ماری پھر بھی نہ بولی کہ میں کیوں آئی تھی،
شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تنگی ہے، بڑی پریشانی ہے، خاتون جنت فاطمۃ الزہرا پانی لاتی ہیں، کام کرتی ہیں، میں جہاد میں مشغول رہتا ہوں۔ اندازہ لگا اتنی غربت تھی کہ ایک مینڈھے کی کھال تھی، ایک مینڈھے کی کھال تھی، اونٹ اسی پہ گھوڑا دانا گھاس کھاتا تھا اور وہی فاطمۃ الزہرا کا بستر بنا کرتا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ تو کوئی خادم کے لیے آئی تھی اور شرم کے مارے آپ سے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹی میں تجھے ایسی چیز نہ بتاؤں جو دو جہان میں تیری خدمت کرے، تیری آخرت میں بھی کام آئے۔ عرض کیا بہت اچھا ابا۔ فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ، اور ہر نماز کے بعد 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ پڑھ لیا کر۔ فرمایا بیٹی دو جہان میں تیرے یہ بات کام آئے گی۔ سارا نے تو یہ نہیں کہا کہ ابا میں نے تو خادم مانگا تھا، آپ نے تسبیح بتا دی، آپ نے تو تسبیح بتا دی، بلکہ خوش ہو گئی کہ میں ابا اس پہ بہت راضی اور میں بڑی خوش ہوں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، کئی سو صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، ایک کافر مسافر عمر رسیدہ بوڑھا آدمی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، ہے کافر ہے مسافر، اور کہنے لگا نبی اللہ میں ہوں تو آپ کے خلاف میں اسلام میں داخل نہیں ہوا، نہ میں آپ کو نبی مانتا ہوں، بوڑھا ہوں، میرا ایک سوال ہے، میرا گھر دور ہے، مجھے آپ ایک سواری دے دیں جس پہ سوار ہو کر میں اپنے گھر پہنچ جاؤں، میں نے سنا ہے کہ نبی کا دل بڑا رحم والا ہوتا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ہمارا زمانہ ہوتا تو چاہیے تھا نا، لگا جا جا ہمارے لیے آپ سواری نہیں، ہم آپ تنگ ہو رہے ہیں، تجھے دے دو سواری، کافر کو تو دے دیں تجھے۔ اللہ غنی دریائے کرم جوش میں آ گیا اور آپ نے صحابہ کرام کی طرف چہرہ انور کر کے خطاب فرمایا، کون ہے جو آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری دے، کل جنت میں اعلیٰ درجے، کون ہے جو آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری دے، کل جنت میں اعلیٰ درجے کی سواری کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت عبیدہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ اٹھے اور انہوں نے اپنی ڈاچی بوڑھے کو دے دی جو مانگ رہا تھا کہ لے جا بھائی تیرے کام آ جائے گی۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد بوڑھا کہنے لگا نبی اللہ میرے پاس کپڑا بھی نہیں، مجھے کپڑا بھی نہ کرو جو میں پہن اوڑھ کر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ تو آپ نے اس کو یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے یہاں تیرے لیے دکان کھول رکھی ہے، اونٹنی ڈاچی دے دی تو اب کپڑے بھی پہنچ گیا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر صحابہ کرام کی طرف چہرہ انور فرمایا اور خطاب فرمایا، او لوگوں کون ہے جو آج مجھے کپڑا دے، کل جنت میں اعلیٰ درجے کے پوشاکوں اور جوڑوں کا وعدہ کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے پہ کون یقین نہ کرتا؟ سچی بات ہے آج ہم تو یقین والے نہیں، اگر ہمیں یقین ہو جاتا تو خدا جانے کیا بات بنتی۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا کپڑا اتارا اور حضور کے حوالے کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسافر کو دے دیا، اس نے کپڑا اوڑھ لیا، مجمع بیٹھا ہے۔ اب وہ کہنے لگا کہ جی سواری بھی مل گئی، کپڑا بھی مل گیا، مجھے تو بھوک بھی لگی ہے۔ اب تم میں سے کوئی ہوتا نا لاٹھی اٹھا کہتا کہ کھلاؤں تجھے یہاں رسگلے، ہل ہی گیا، پہلے سواری مانگی پھر کپڑا مانگا اب روٹی۔
خدا کی قسم نبی نبی ہوتا ہے، نبی نبی ہوتا ہے، تم نہیں جانتے۔ مالک کائنات کریم ہے، کالی کملی والا رحیم ہے۔ ایک بات آپ کو درمیان میں ربیع الاول میں کہنی تھی، آج ہی تھوڑی سی بات کہہ دوں۔ یہ مستری حضرات، انجینئر حضرات اپنی کاراگری جتانے کے لیے یہ کہا کرتے ہیں کہ جی میری بنائی ہوئی مسجد بھاولپور میں جا کے دیکھ لو، میری کاراگری کا پتہ چل جائے گا، میری ہنرمندی کا پتہ چل جائے گا۔ انجینئر لوگ کہا کرتے ہیں کہ میری اگر کاراگری ہنرمندی دیکھنی ہو، میں نے فلاں اسپتال بنایا، فلانا کالج بنایا، جا کے دیکھ کے آؤ، تمہیں پتہ چلے گا کہ میں کتنا بڑا انجینئر ہوں۔ تم اپنی کاراگری جتانے کے لیے مسجد دکھاؤ گے، اسپتال دکھاؤ گے، کالج دکھاؤ گے، شاہی محل دکھاؤ گے، بڑی بڑی بلڈنگیں دکھاؤ گے۔ آؤ مالک کائنات اللہ تبارک و تعالی جل شانہ فرماتے ہیں، لوگوں جس نے میں خدا کی کاراگری دیکھنی ہو، میری مصوری دیکھنی ہو، میری صنعت دیکھنی ہو، میری کاراگری جس نے تسلیم کرنی ہو، میرے مصطفیٰ کریم کی صورت کو دیکھو، میں کیسا خدا ہوں بنانے والا۔ میں نے اپنے محبوب کی کیسی صورت بنائی ہے۔ اسی کو کہتا تیری صورت تیری سیرت، تیری صورت تیری سیرت، تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، تیرے آنے سے تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، یہی اعمال پاکیزہ یہی ارشاد ربانی۔ تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دریائے کرم ہے جو اس میں آ گیا، پھر صحابہ کرام کی طرف خطاب کر کے فرما دیا، او لوگوں کون ہے جو آج مجھے روٹی دے، کھانا دے، کل جنت میں اعلیٰ درجے کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ علماء کرام نے لکھا ہے، توجہ نیند نہ کرو، علماء کرام نے لکھا ہے اس تیسرے سوال کا 300 صحابہ کے مجمع میں سے جواب نہ ملا۔ اس تیسرے سوال کا 300 صحابہ کے مجمع میں سے جواب نہ ملا، اور علماء نے یہ وجہ لکھی ہے کوئی صحابی ایسا نہ تھا جس کا 3 دن سے کم کا فاقہ ہو۔ جب وہاں یہ حالت تھی، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اس بوڑھے مسافر کا چپکے سے ہاتھ پکڑا، یوں کہ ادھر آ میرے ساتھ چل، میں تجھے ایسے دروازے پہ لے کے جاؤں گا جہاں سے کچھ نہ کچھ تجھے مل جائے گا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسافر کو لے کر سیدھا فاطمۃ الزہرا کے دروازے پہ آیا اور آ کے صدا کی، یا اہل بیت رسول اللہ انطعموا فی سبیل اللہ، او نبی کی اہل بیتی، لو نبی کی بیٹی، اور نبی کی نور نظر، اور نبی کی لگتے جگر، ایک مسافر بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلانا ہے، کچھ کھانا بھیجو۔ اندر سے آواز آئی، حسنین کریمین کے چہرے دیکھو، ان کی شکلیں دیکھو، باہر کھیل رہے ہیں۔ 4 دن کے فاقے نے ان جنتی جوانوں کی شکلیں بدل دی۔
मतलब ये कि खाने का कुछ नहीं। जब वापस होने लगे, नबी की बेटी ने आवाज दी, फरमाया खाली ना जाओ, मेरी ये चादर ले जाओ सर की, शमऊन यहूदी के पास जाके गिरवी रख दो, उससे जौ ले आओ, पीस पका के मैं अपने बाप के मेहमान को खिला के भेजूंगी। सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी की बेटी की चादर लेके शमऊन यहूदी के पास जाता है और उसके जाके कहता है कि आखिरुज़्ज़मा पैगंबर की बेटी की चादर है। हाँ हाँ, आज बेटियां कहां से आएंगी वो? जभी तो सुकून नहीं, जभी तो इत्मीनान नहीं, जभी तो वसेबा नहीं, जभी हमें किसी किस्म की राहत हासिल नहीं, हमने दूसरों के दुखों को उठाना छोड़ दिया, अल्लाह ताला ने हमारे घर दुखों से भर दिए। शमून यहूदी को जाकर के चादर दे दी कि ये काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की चादर है, गिरवी रखते हैं और गल्ला दे दे और हम ले जाते हैं। उलमा ने लिखा है यहूदी गल्ला भी तोड़ रहा है और रोता भी जाता है। साहबी ने पूछा, करे भाई रो क्यों रहा है, तुझे क्या तकलीफ हुई, तू रो क्यों रहा है? कहने लगा तुम्हें क्या बताऊं, मेरी तौरात में मौजूद है, मैं तौरात का पढ़ने वाला हूं, मेरी तौरात में मौजूद है आखिरुज़्ज़मा पैगंबर की बेटी के दरवाजे पे एक भूखा मुसाफिर आएगा, उसके घर में फाका होगा, वो उसका पेट पालने के लिए अपने सर की चादर उतार के यहूदी के पास गिरवी रखेगी। रो इसलिए रहा हूं कि वो यहूदी मैं ही बनना था जिसके पास नबी की लख्ते जिगर की चादर आए। गल्ला तोल के सलमान फारसी को दे के कहने लगा, ये गल्ला किसी और के हाथ पहुंचा दे, तू मेरी साथ चल। नगा कहां? वो कहने लगा मेरी तौरात ने तस्दीक कर दी कि यही आखिरी नबी है, देर ना लगा, ऐसा ना हो मेरा दम निकल जाए और मैं काफिर मर जाऊं, मेरे साथ जल्दी चल। नेगा कहां जाना चाहता है? कहने लगा चलो ढूंढे गुलामों को, चलो ढूंढे गुलामों को, शहंशाह कर दिया जिसने जमाने भर के गुलामों को, आका कर दिया जिसने। अगर तुम चाहते हो कि अमन हो सारे जमाने में, तो फिर ये दौलत है पोशीदा मोहम्मद के खजाने में। मुझे जल्दी ले चल, मैं कलमा पढ़ता हूं, ऐसा ना हो मेरा दम निकल जाए। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सारी रात कुरान की तिलावत किया करती थी, आबदा जाहदा थी, तकवा परहेजगारा थी, इतना तकवा था हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नमूना थी और हर तरीके से अब्बा की इत्तिबा करती थी। और एक दिन हुजूर की खिदमत में रोटी का आधा टुकड़ा लेकर हाजिर हुई। आपने फरमाया बेटी कहां से लाई? अर्ज की अब्बा 4 दिन के फाके के बाद एक रोटी मिली थी, आधी ले आई हूं, आधी खा आई हूं, ताकि मेरे अब्बा का, मुझे पता है मेरे अब्बा का आज 5 दिन का फाका है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये साहबजादी, ये खातूने जन्नत इतनी आबदा परहेजगारा मुत्तकिया थी। आखिरी वक्त में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ फरमाए। अंदाजा लगाओ जो दुख फातिमतुज़ ज़हरा को पहुंचा होगा वो इस कायनात में किसी को कहां पहुंचा होगा। खुद हजरत अली फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि हुजूर की वफात के बाद 6 महीने तक जिंदा रही, न रज के खाया न पानी पिया और कभी किसी ने हंसती नहीं देखी, रोया करती थी। ओ तलहा, ओ जुबैर, ओ साद, ओ अबू बैदा,
ان ہاتھوں کو تو دکھاؤ جن ہاتھوں سے تم نے میرے ابا کی قبر پہ مٹی ڈالی ہے. 6 مہینے روتی رہی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ. اور ذہین اتنی تھی، بیمار ہیں. حضرت علی نے پوچھا کچھ کھانے کو جی چاہتا ہے؟ فرمایا ہاں، انار لا کے دو، انار لا کے دو. وہ ایک انار لے آئے. اب تیاری ہو رہی انار کے دانے نکالنے کی. دروازے پہ کسی نے دستک دی، آواز دیا اہل بیت رسول اللہ، اللہ کے نبی کی بیٹی کوئی چیز کھانے کی دو جو تمہیں محبوب ہو، جو تمہیں اچھی لگتی ہو، وہ کھانے کے لیے دے دو. مسجد میں بیٹھے ہو، باوضو بیٹھے ہو، قبلے کی طرف منہ کیے بیٹھے ہو، بیمار ہو، بڑی مشکل سے ایک انار لا کے دیا ہو، ایسے وقت میں اس انار کا صدقہ خیرات ہے کوئی کرنے والا؟ اپنے بچوں کو دھکا دے کر ایک طرف چلو باہر کھیلو، تمہاری اماں کی طبیعت خراب ہے، چلو ادھر ادھر، بچوں کو ذرا ادھر ادھر کرو نا، ذرا تھوڑی سی چیز ہے. نبی کی لخت جگر نے سائل کی آواز سن کر فرمایا میرا اللہ مالک ہے، یہ انار اس فقیر کو دے دو. توجہ کرنا، وہ انار فقیر کو دے دیا. کچھ دیر کے بعد اللہ نے 10 انار بھیج دیے. اب حضرت علی سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور فرمایا فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی یہ لے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ایک کے بدلے 9 انار اللہ نے بھیج دیے. فاطمہ کہنے لگی 10واں بھی لاؤ نا، وہ 10واں بھی لاؤ. انہوں نے کہا تجھے کیسے پتا چل گیا کہ 10واں بھی ہے؟ فرمایا میں نے قرآن نہیں پڑھا، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا. تو دنیا میں ایک نیکی کر، 10 دنیا اور 70 آخرت میں ملیں گی. میں نے 1 انار دیا، مجھے دنیا میں 10 ملنے چاہیے نا. ذہین اتنی تھی اور حیا کا مادہ اتنا تھا. آخری وقت میں سیدنا علی مرتضی کو بلا کے فرمانے لگی او شیر خدا، میری ایک وصیت ہے، اسے یاد رکھنا، اگر میرا دن میں انتقال ہو جائے تو جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا. پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ جب سے پردے کی آیت نازل ہوئی ساری زندگی میں کسی غیر محرم کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی. میرا دل چاہتا ہے میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے، میرے جنازے پہ کسی کی نظر نہ پڑے. چنانچہ اسی طرح کیا گیا. اور بلکہ زندگی میں توجہ کرنا، ایک بات یاد رکھ کے لے جاؤ، کام آئے گی تمہارے. حضرت عائشہ صدیقہ سب قید رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمانے لگی خاتون جنت کہ میرا جنازہ کس طرح اٹھاؤ گی، کس طریقے سے میرا جنازہ گھر سے نکالو گی، مجھے وہ طریقہ بنا کے دکھاؤ. تو کئی طریقے بنا کے دکھائے، کئی طریقے. حضرت فاطمہ الزہرا ان کو رد کرتی رہی. پھر حضرت عائشہ صدیقہ نے چارپائی پہ کھجور کی چھڑیاں کھڑی کر کے اوپر کپڑا ڈال کر پردہ بنا کے دکھایا، مسکرا دیا اور فرمانے لگی یوں ٹھیک ہے. تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جنازہ رات کو اٹھایا گیا اسی طریقے سے جیسے آپ کی تمنا تھی، جیسے آپ کی آرزو تھی، جیسے آپ کی خواہش تھی. حسرت کو پورا کیا گیا. اندازہ لگاؤ کیا کہنا اس مائی کا جو نبی کی لخت جگر ہو، نبی کی نور نظر ہو، جس نے مدینے پاک میں زندگی بسر کی ہو، جس کو سیدنا حسن حسین سیدہ زینب کے اماں بننے کا شرف ملا ہو. کیا کہنا اس کا؟ حضور فرماتے ہیں جنتی ساری عورتوں کی سردار ہوگی، جنت ساری عورتوں کی سردار ہوگی. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بہت پیارا بیان تھا، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ.
میرے پیارے دوستو، یہ تھا حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت بیان۔ اللہ تعالی حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے اور آپ کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اور وہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کو اللہ تعالی جنت کا باغ بنائے اور آپ کے درجے بلند فرمائے۔ دوستو، بڑا پیارا بیان تھا۔ اس بیان میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پر جو روشنی ڈالی ہے، میں نے تو اس سے پہلے ایسا بیان حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نہیں سنا تھا، مجھے تو بڑا پسند آیا۔ آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اور دوستو، اس بیان میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت فاطمہ الزہرا کے اس آخر کے بیان میں وہ چیز بتائی، وہ میں نے کبھی نہیں سنی تھی جو میں نے اس بیان میں سنی ہے۔ فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ یہ بتاؤ میرا جنازہ کس طرح اٹھاؤ گی؟ تو حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے طریقے بنا بنا کر کے دکھائے تھے کہ ایسے ایسے، اور آپ نے کئی طریقے وہ رد کر دیے تھے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چارپائی پر کھجوروں کی چھالیں کھڑی کی، اوپر سے پردہ لگایا، کپڑا ڈال کر پردہ بنایا، تو پھر آپ مسکرا دی اور کہا ہاں ایسا ٹھیک ہے۔ تو یہ بیان میرے دوستو میں نے پہلی بار سنا۔ آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اور دوستو، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اور حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب کے بیان آپ کو سننے کی عادت ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ بیان ہمیشہ آپ کے سامنے آتے رہیں، تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ چلیے ہم آپ سے ملتے ہیں پھر کسی نئے بیان میں، جب تک کے لیے خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔